बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। और लग ये रहा है बल्कि नज़र आ रहा है कि तब्दीली आ रही है और मामलात जो बाजवा साहब के ज़माने में इंतहाई ख़राब तर हो गए थे और जो एक लाकानूनियत और फिस्तायत का दौर था वो ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि आज दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेटस को ख़त्म होगा। और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में बात की थी कि मईशत और दहशत गर्दी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए इत्तेफाक राय कौमी, इत्तेफाक राय ज़रूरी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय करना चाहिए। वो मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया है और उसका मतलब बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। अगर उस हज़फ को खोलना चाहे तो उसमें बहुत सारे पैगामात थे अक्रॉस द बोर्ड, और ख़ास तौर पे वो पैगाम था हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि जो एक मसल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मुखालिफिन के लिए, उन मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए, सियासी इंतकाम हर तरह का वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, बल्कि नरमी पैदा करना चाहिए और मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। तो आज दो काम, पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा था आजम सवाती साहब की जमानत से मुताल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो काफ़ी अरसे से मुअख्खर था। सिंध हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल चुका, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास ये मुकदमा था। आजम सवाती साहब ने अपने जेल से एक ख़त लिखा था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया था। और आज जब डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल का आगाज किया तो उस पे सबसे पहले खत का मामला आया और जो पब्लिक में घूम रहा था और सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम इस तरह के उमूमी तौर पे ऐसे खतूत को नहीं देखते होते, लेकिन फिर सलाह मशवरा हुआ कोर्ट रूम में। आजम सवाती साहब के बेटे थे, उन्होंने ये खत फिर वापस ले लिया और उसके बाद हियरिंग हुई और आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई बाद गिरफ्तारी, और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। उन्होंने एक मुतनाज़े ट्वीट की थी, उन पर इल्ज़ाम था, ट्वीट थी, और आजम सवाती साहब के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, काफ़ी अरसे से हो रही है। उनको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उनको भी बेलिबास किया गया, फिर उनकी वीडियो उनकी मिसेस के साथ वो किसी ने भेज दी, उस पे बहुत ज्यादा शोर मचा और उन्होंने काफी इस पे एहतजाज किया। उसके बाद फिर उनको एक और ट्वीट पे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक जज साहब जो इस्लामाबाद के जज थे, उन्होंने जमानत पे फैसला महफूज किया था, फिर उनका तबादला किया, फिर नए जज आए, फिर उन्होंने जमानत खारिज कर दी। एक तवील सिलसिला था और वो मुसलसल ज़ेरे अताब थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये चैप्टर भी जो एक नाखुशगवार चैप्टर था उसका खात्मा किया है और आजम सवाती साहब की रिहाई का हुक्म दिया है। ये पहला एक सिग्नल मौसूल हुआ है कि अब ये चीज जो है बाजवा बाकियात का जो स्क्रिप्ट है वो नहीं चलेगा। नंबर 2, एक वाक़या हुआ है कराची में, वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उनको भी दोबारा से उन पे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू हो गया था और उनको भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, उनको तलाश किया जा रहा था, जबकि उनको भी पहले रिलीफ मिल चुका। एक ऑलरेडी उन पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और वो ऑलरेडी उनको भी बेलिबास किया गया था। बहरहाल उनके लिए भी इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट में उनका आज मुकदमा ज़ेर बहस आया और सिंध हाई कोर्ट ने भी डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तारी से रोक दिया। 12 जनवरी तक दोबारा समात होगी और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर किया कि उनके खिलाफ ये मुकदमात खत्म किए जाएं क्योंकि ये मुकदमात गैर कानूनी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी के बरअक्स हैं। एक जुर्म में एक ही FIR दर्ज होती है और यहाँ पे एक अंबार लगाया जा रहा है। यही चीज शहीद अरशद शरीफ के साथ हुई थी, यही इमरान रियाज के साथ हुई, मेरे साथ हुई, साबिर शाकिर के साथ हुई, समी इब्राहिम के साथ हुई और जमील फारूकी के साथ हुई। ये इस तरह से एक पूरी चेन चलाई गई थी। खावर घुम्मन, अम्माद यूसुफ, सलमान इकबाल, सबके साथ ये सिलसिला, ये बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो काम कर रहा था। तो लिहाजा डॉक्टर शहबाज गिल वाला जो है वो भी मसला
آج سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور کیونکہ چھٹیاں ہیں، موسم سرما کی تعطیلات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں کام ہوئے۔ تیسرا جو ایک پازیٹیو سائن آیا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں منعقد ہونے ہیں، اور اس کو وفاقی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر نون لیگ اور چیف الیکشن کمشنر مل کے اس کو روک رہے ہیں اور اس کو ہونے نہیں دے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر صورت میں 31 دسمبر کو، کیونکہ شیڈول جاری ہو چکا تھا، الیکشن کروائے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن یہ نہیں کروائے، اور نون لیگ نے فیسیلیٹیٹ کرنے سے معذرت کر لی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم اتنے شارٹ نوٹس پہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی ٹیکنیکلٹیز کو اجاگر کیا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے اپیل فائل کی تھی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ تو آج اس کی ہیئرنگ تھی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست مسترد کر دی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست مسترد کر دی، وفاقی حکومت کی درخواست مسترد کر دی کہ جو سنگل بینچ کا آرڈر ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ وہ آرڈر ہے کہ 31 دسمبر کو الیکشن کروایا جائے، اور وہ الیکشن نہیں کروایا گیا۔ اس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر زیر عتاب آ سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اس کو آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ 100 جوتے اور 100 پیاز والی بات ہے کہ اب اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیاری شروع کر دی ہے انتخابات کی، بلدیاتی الیکشن کی۔ اسی دوران صدر مملکت نے بھی انکار کیا، اور انہوں نے یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے تھے، یونین کونسل کی تعداد 50 سے 100 کر دی، 100 سے 121 کر دی، اور اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے طور پہ یوز کیا جا رہا تھا۔ صدر مملکت نے بھی وہ بل جو ہے وہ واپس کر دیا تھا، دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کروایا تھا، اور انہوں نے پورا ایک مفصل ساتھ نوٹ تحریر کیا ہے کہ کل کو اگر یہ عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو اس میں صدر مملکت نے واضح طور پہ کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی کام ہے، اور یہ بدنیتی کی بنیاد پہ یہ آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے۔ تیسرا جو ایک پازیٹیو سائن ہے جی، وہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں، اور یہ 4 دن کے اندر اندر دوسرا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں واضح طور پہ جو ہے صورتحال واضح طور پہ یہ کہی گئی ہے کہ معیشت اور دہشت گردی ان دونوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اور جو میری اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ آف دا ریکارڈ کنوے کر دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ان کیمرا ڈسکشن میں کہ آپ جو اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں معاملات اب اپنے آپ کو سیٹل کریں، اور جو ایک سیاسی طور پہ اتفاق رائے حاصل کیا جائے۔ اور اس میں پاکستان جو ہے اس وقت بڑے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے یہ معاملات کو سیدھا کریں۔ اسی دوران ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے جی، وہ ہوئی ہے پنجاب میں مسلسل جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ میدان میں آئے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پنجاب میں پھر انٹروین کیا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز جب بھی آتی ہے وہ دھمکیاں دھونس کرتی ہے، اور اس کے بعد غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی مسلم لیگ نواز آئے گی تو ہلہ گلہ ہوگا، پھڈا ہوگا، فساد ہوگا۔ لہٰذا اس طرف اطلاع یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ ایک ایم پی اے کی اطلاع ہے، لیکن وہ اطلاع مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ بہرحال ان کے پاس 190 ارکان موجود ہیں، اور 190 ارکان میں سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اعتماد کا ووٹ لے کے وہ کسی وقت بھی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز 2 جماعتی اتحاد ہے، اتحاد تو نہیں ہے، آپس میں ان کے بھی برتن کھڑک رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک سائڈ پہ، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف اتحاد برقرار ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ اعتماد کا ووٹ اب
اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا. اس لیے ڈیلے کیا جائے گا کہ نمبرز کم ہیں، بلکہ اس لیے ڈیلے کیا جائے گا کہ بیک ڈور چینل پہ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور آئینی بحران پیدا کیے بغیر سیاسی کشیدگی پیدا کیے بغیر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے. عام انتخابات کا طبل بج چکا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عام انتخابات کا طبل بج چکا ہے. یہ کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، پیسفلی کس طریقے سے آگے بڑھا جائے، یہ ایک ہو رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جس کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں جی وہ صورتحال اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے. مسلم لیگ نواز کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بس پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیں، عمران خان صاحب کو اٹھا لیں، گرفتار کر لیں، مقدمات درج کر لیں. یہ نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو پچھلے 2 دن میں سامنے آئی ہے، ان کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں ان کا رویہ سخت سے سخت گیر ہو رہا ہے، اور وہ ان کی چیزوں کو باہر لے کے آ رہے ہیں. جو کچھ ان کے رویے تھے غیر قانونی اور غیر آئینی، اور جو آف دا ریکارڈ میٹنگز ان کی ہوتی تھیں، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے دوران، ان سارے رازوں سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں. اور کس طریقے سے اور کون سی زبان باجوہ صاحب آ کے پرائم منسٹر سے استعمال کرتے تھے، اور کس طریقے سے عامیانہ جو ہے الزامات عائد کیے جاتے تھے، پلے بوائے کا معاملہ اٹھایا، اور اس طریقے سے یعنی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ چیزیں ان کو ڈرایا جا رہا تھا. وزیر اعظم پاکستان کو آرمی چیف آ کے ڈرا رہے تھے کہ آپ کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے بارے میں ہمارے پاس یہ کچھ ہے، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. اس طرح کی ایک سطحی گفتگو کی جا رہی تھی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس طریقے سے معاملات آگے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل ایشو تھا وہ چلے میں آپ کو اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کچھ ایسے ایشو تھے. باجوہ صاحب کچھ مطالبات کر رہے تھے، کھلے عام بھی کیے، انڈائریکٹ بھی کیے، اور بٹوین دا لائن بھی کیے. ان کے کچھ مطالبات تھے، وہ مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. ان میں سے ایک مطالبہ تو بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے باجوہ صاحب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پھر معاملات آگے سے آگے چلتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی. تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات. تو دیکھتے ہیں کہ آج نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے بعد آگے کیسے معاملات کو بڑھایا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.